ایک نوجوان نیک لڑکا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، رات کی تاریکی کے وقت راستے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ایڑی میں ایک ہڈی، نوکیلی ہڈی چھپ جاتی ہے، بڑی اندر تک چلے جاتی ہے۔ اب یہ آدمی تڑپتا ہے، یہ نوجوان تڑپتا ہے، روتا ہے، درد کے مارے آہوازاری کرتا ہے، مجھے بچاؤ، میرے پیر میں یہ ہڈی چھپ گئی ہے، نوکیلی ہڈی ہے۔ صبح کے وقت طبیبوں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، لوگ بتاتے ہیں بہت زیادہ اندر چلے گئی، پیر کاٹنا پڑے گا۔ اب یہ نوجوان ڈر جاتا ہے، نہیں میں پیر نہیں کاٹ سکتا، میں اپنے اس عضو کو مکمل ختم نہیں کر سکتا۔ خیر وہاں سے دوسرے طبیب کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، ان سے رائے مشورہ طلب کرتا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا، مجھے راستہ بتائیے، میری مدد کیجئے۔ وہ حکیموں اور طبیبوں اور ڈاکٹروں کی چکر میں پھرتے اس کا پاؤں موٹا ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اس میں پیپ اور خون جمع ہو جاتا ہے۔ اب وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، فلاں حکیم نے بھی پاؤں کاٹنے کا مشورہ دیا، فلاں طبیب نے بھی پاؤں کاٹنے کا مشورہ دیا، فلاں ڈاکٹر نے بھی پاؤں کاٹنے کا مشورہ دیا، بڑے ڈاکٹر سے اور بڑے طبیب سے بھی مل چکا ہوں، چھوٹے حکیم سے بھی مل چکا ہوں، ساروں نے مجھے پاؤں کاٹنے کا مشورہ دیا۔ وہ نوجوان مایوس ہو جاتا ہے، نہیں دنیا والوں سے تو میں مایوس ہو سکتا ہوں، لیکن میں جس رب پر ایمان لاتا ہوں اس سے میں مایوس نہیں ہوتا۔ حکیموں نے مشورہ دیا ہوگا، پاؤں کاٹنا پڑے گا، میں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دوں گا، اللہ سے مدد طلب کرنا شروع کر دوں گا۔ اب وہ نوجوان دن میں بھی دعائیں کر رہا ہے، رات میں بھی دعائیں کر رہا ہے، اللہ میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے اللہ میں بڑے درد میں ہوں، آپ مجھے راحت نصیب فرمائیے۔ طبیب مجھے ڈرا رہے ہیں، ڈاکٹر مجھے ڈرا رہے ہیں، حکیم مجھے ڈرا رہے ہیں، پاؤں کاٹنے کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں، پروردگار مجھے راستہ نظر آ رہا ہے، تیرے سامنے رونے کے بعد اسباب تو پیدا کرے گا، تیرے سامنے رونے کے بعد حالات تو پیدا کرے گا، تیرے سامنے رونے کے بعد شفا تو دے گا۔ وہ نوجوان بڑی طلب کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کر رہا ہے، اللہ میری مدد فرمائیے، اللہ میری مدد فرمائیے۔ گھنٹوں دعائیں بیٹھ رہا ہے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، دنوں کے دن گزر گئے، پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک رات ایسی آتی ہے، وہ نوجوان بچہ سویا ہوا تھا، وہ نوجوان بچہ سویا ہوا تھا، اس نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے پاؤں کی طرف کوئی آ کر کھجا رہا ہے، اس کے پاؤں کے پاس جہاں پر ہڈی چھپی ہے، جہاں پر پیپ جمع ہوا ہے، ناپاک خون جمع ہوا ہے، وہاں پر سوراخ ہو رہی ہے، اور کوئی شے وہ سارے پیپ کو، خون کو چوس رہی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا کیا ہے، خواب کی حالت میں، کہ اس ہڈی کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان بچہ خواب ہی کی حالت میں ذکر الہی کر رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، میں نے آنسو تیرے سامنے بہائے، میرے مسئلے کا حل نکل گیا، اے اللہ میں نے رویا تیرے سامنے، اے اللہ میں نے اپنے درد کا اظہار کیا تیرے سامنے، اور میرے مسئلے کا حل نکل گیا۔ خواب کی حالت میں بچہ یہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے، ارے میں تو سویا ہوا تھا، کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس نہیں گیا، لیکن میرا علاج ہو رہا ہے۔ جیسا اس نوجوان بچے نے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو وہ اپنے پاؤں کی طرف، جب پلنگ پر سویا ہوتا ہے تو اپنے پاؤں کی طرف اس کے ایڑی کے پاس سانپ کو دیکھتا ہے۔ اٹھنے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد سانپ کو دیکھتا ہے جو اس پیر میں سے گندے خون اور پیپ کو پی رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر ہو جانے کے بعد وہ سانپ پورا خون اور پیپ کو باہر کرنے کے بعد دیکھتا کیا ہے، جس طرح خواب میں دیکھا ہڈی دور پڑی ہوئی ہے، اسی طرح حقیقت میں دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ گردن کو نیچے رکھ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بندہ اللہ کی تعریف، کبریائی بیان کرتا ہے، شکرانے کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، طبیب تھے، جنہوں نے یہ مشورہ دیا پاؤں کاٹنا پڑے گا، پاؤں کو ختم کرنا پڑے گا، ان سے جب ملاقات کے لیے وہ شخص جاتا ہے، وہ طبیب حیران ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں، ایسا کام، ایسا مرض جو بغیر پاؤں کاٹنے کے پورا ہوا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، دل کی عمیق گہرائیوں سے مانگنا، میرا اللہ مجھ کو دے گا۔